السلام علیکم، متبازم یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک پیپٹک السر سے ریلیٹڈ ہے، تو ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور آخر تک دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کیجیے۔ پیپٹک السر کو عام لفظوں میں آپ زخم معدہ یا معدے کا السر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس مرض میں عموماً معدے کی پچھلی دیوار پر ایک گول یا بیضوی شکل کا زخم بن جاتا ہے، جو کہ 1 سے 2 انچ تک پھیلا ہوتا ہے، اور شاذ و نادر یہ زخم معدے کے اگلی دیوار پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وقت پر علاج نہ کرایا جائے تو اسی طرح کا ایک چھوٹا سا زخم چھوٹی آنت میں بھی بن جاتا ہے۔ اگر اس مرض وقت پر نہ دیکھا گیا تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نیا زخم جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کا کنارہ کٹا ہوا ہوتا ہے، گویا کسی چاقو سے کاٹ کر زخم بنایا گیا ہو۔ زخم کی جو سطح ہے وہ ہموار اور صاف ہوتی ہے، لیکن پرانا زخم جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کا کنارہ موٹا اور بے قاعدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ زخم ایک طرف سے تو بڑھتا رہتا ہے لیکن دوسری طرف سے بھرتا بھی جاتا ہے، اور یہ زخم اکثر بڑھتے بڑھتے بہت گہرا ہو جاتا ہے، اور کبھی اس قدر گہرا ہو جاتا ہے کہ معدے کی دیوار میں سوراخ بھی ہو جاتا ہے، جو کہ بہت خطرناک علامت ہے، جس کی وجہ سے مریض ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسباب مرض کی بات کی جائے کہ یہ مرض کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے اور کن لوگوں میں پایا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ بتا دیتا ہوں۔ یہ مرض 20 سے 25 سال کی عمر کے لوگوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ پہلے یہ مرض خواتین میں پایا جاتا تھا خیز کی خرابی کی وجہ سے، لیکن اب یہ کم عمر لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے، جیسے 20 سے 25 سال کی عمر کے لوگوں میں زیادہ تر یہ مرض دیکھا گیا ہے، اور مردوں کی بنسبت یہ مرض ابھی عورتوں کو زیادہ ہوتا تھا لیکن اب یہ برابر چل رہا ہے، خصوصاً ایسی عورتیں جن کی ماہواری بند ہو جاتی ہے یا جن کو معمولی خیز آنے کے بجائے نفس الدم کی شکایت ہوتی ہے، یا ایسی خواتین جن کے رحم میں سیس یعنی رسولیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں، تو انہیں بھی پیپٹک السر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے کام ہیں جو آگے کی طرف جھک کے کیے جاتے ہیں، جس میں جیسے موچی چپل وغیرہ سلائی کرتا ہے، یا اس طرح گھر میں اکثر گاؤں کی خواتین ہیں جو آٹا وغیرہ گوندتی ہیں، یا اور اس طرح کے کام ہیں، کپڑے وغیرہ دھوتی ہیں، جو کہ آگے معدے کے اوپر بوجھ پڑتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے نظام ہضم خراب ہوتا ہے، اور اس سے بھی پیپٹک السر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سگریٹ نوشی یعنی اسموکنگ وغیرہ بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ اور شادی بیاہ کی تقریبات میں جو ہم بے دھڑلے سے کھاتے ہیں، اس سے بھی یہ پیپٹک السر ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر تلی ہوئی چیزیں کھانا، چکنائی والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا بھی پیپٹک السر کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پین کلرز وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں، یا ایسی تیز اور گرم دوائیں جیسے اینٹی بایوٹکس وغیرہ ہم کھاتے ہیں، اور ان سے بھی اکثر ہو جاتا ہے، کیونکہ معدے کی گرمی بہت زیادہ سوزش ہونے لگتی ہے، تیزابیت بہت زیادہ ہونے لگتی ہے، ایچ پائلوری وغیرہ ہو جاتی ہے، اس سے بھی معدے میں السر ہو سکتا ہے ہمیں۔ اور ایچ پائلوری تو پاکستان میں بہت زیادہ، آپ ہر دوسری تیسرے شخص کے دیکھیں اگر وہ جا کے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائے تو اس کا ایچ پائلوری لازمی ہوگا، تو کوشش کریں ایچ پائلوری والے مریض جو ہیں وہ اپنا جلد از جلد علاج کرائیں تاکہ مزید آگے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اگر آپ کوئی پین کلرز وغیرہ دردوں کی دوائیاں کھاتے ہیں، مسلسل کھا رہے ہیں عرصے سے، تو آپ ان کو ترک کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس پریشانی سے باہر آئیں اور اپنا علاج کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے لوگوں میں یہ دیکھا کہ معدے کے مریض جو ہیں ان کو چکر بہت زیادہ آتے ہیں، انہیں ڈپریشن، گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ہسپتال کی جگہ پیری مریدی کے چکر میں پڑ جاتے، تو وہاں آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کہیں گے کہ آپ پر بندش ہے، آپ پر جادو ہے، آپ کو نظر لگ گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جو کہ 3 4 سال سے اسی طرح پیری فقیری کے چکر میں پار ہوتے رہے۔ کوشش کریں ان چکروں سے نکلیں اور اپنا علاج کروائیں۔ زیادہ تر معدے کے مریض جو ہیں وہ پیروں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا، ان پر بندش کر دیا، ڈپریشن میں، پریشانی میں مبتلا، اور اس سے مرض میں مزید اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو مرض کا علاج نہیں ہو رہا، اوپر سے پلس پریشانی اور بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ جادو یا یہ نظر یا یہ چیزیں ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس سے نکلیں، اپنا علاج کروائیں، چاہے آپ ایلوپیتھی علاج کروائیں، ہومیوپیتھی کرائیں، یا اپنا ہربل علاج کروائیں، کسی حکیم سے کروائیں، لیکن علاج ضرور کروائیں۔ اور اس کے علاوہ اس مرض کی وجہ پرانی قبض یا پرانی بدہضمی بھی ہو سکتی ہے، یا ہماری خوراک میں جیسے ہم گلی سڑی خوراک کھاتے ہیں، یہ بھی اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ گلی سڑی خوراک کون کھاتا ہے، ہم تو نہیں کھاتے، تو جناب آپ ڈاکٹر شرافت صاحب کی ویڈیو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ کھانا پکتا ہے تو صرف مٹی کے برتن میں پکا ہے، ورنہ باقی جو برتن ہم یوز کرتے ہیں اس میں تو کھانا گلتا ہے۔ تو جناب یہ گلی سڑی جو خوراک ہم کھاتے ہیں یہ بھی پیپٹک السر کا سب سے بڑا سبب ہے۔ علامات کی بات کریں کہ اس مرض سے مریض پر علامات کیا طاری ہوتی ہیں، تو وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ مریض کو بدہضمی بہت زیادہ رہنے لگتی ہے، ڈکاریں بہت زیادہ آتی رہتی ہیں، معدے کے مقام پر درد ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح کا درد بالکل بیک سائڈ یعنی کمر میں بھی محسوس ہوتا ہے، الٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور مریض کو تیزابیت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے، جو کہ اکثر بعض اوقات بڑھتے بڑھتے یہاں حلق تک محسوس ہوتی ہے، اور پورے پیٹ میں جلن اور آگ سی محسوس ہوتی ہے۔ مریض ایسے سمجھتا ہے کہ بس اس
کے معدے میں ایک تندور جل رہا ہے جو کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا، یعنی آگ، گرمی، تپش پیٹ میں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، سوزش بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، مریض بار بار پانی پیتا ہے اور رات کو تو نیند تک نہیں آتی، نیند سے پیاس کی شدت کی وجہ سے مریض نیند سے بھی اٹھ جاتا ہے اور نیند بہت کم ہو جاتی ہے۔ جب صبح مریض اٹھتا ہے تو تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے، جسم ٹوٹتا ہے اور مریض کا جسم لاغر ہو جاتا ہے اور اکثر جو مریض کو درد ہوتا ہے وہ خالی معدہ زیادہ ہوتا ہے اور اکثر مریض جب کھانا کھا لیتا ہے تو درد آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے اور 1 گھنٹے تک درد ہوتا ہے اور الٹی کرنے کے بعد مریض کا جو درد ہے وہ کم ہونے لگتا ہے۔ اب اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں جی انہیں الٹیاں نہیں ہوتی، انہیں صرف درد ہوتا ہے، تو ہر مریض میں الگ کیفیت ہوتی ہے، ہر کسی کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کو کالے پخانے آتے ہیں اور بہت زیادہ جلن سے آتے ہیں، انہیں پخانے کے وقت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ان کے پیٹ سے آگ باہر نکل رہی ہے۔ ہر کسی مریض کی کیفیت الگ ہو، لیکن زیادہ تر لوگوں میں ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ کہ معدے کے مقام پہ درد ہونا، پخانا جلن کے ساتھ آنا یا کالے پخانے آنا، پخانے میں خون کا آنا یعنی دبوں کا محسوس ہونا، خون کے لال یا سیاہ دبے محسوس ہوں گے۔ اس کے علاوہ مریض کا کمزور ہو جانا یعنی کسی قسم کے بھی خوراک کا جسم پر اثر نہ کرنا، یہ پیپٹک السر کی سب سے بڑی علامات۔ اب چلتے ہیں علاج کی طرف، لیکن علاج سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو کم سے کم 3 ماہ تک یا 4 ماہ تک اپنا علاج کرنا ہوگا۔ آپ یہ کہیں کہ آپ مہینہ 1.5 مہینہ آپ اپنا علاج کریں گے یا کہیں سے کروائیں گے اور اس کے بعد آپ بہتر ہو گئے، نہیں، یہ مرض آپ کو آہستہ آہستہ پھر اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنا علاج ایک عرصے تک جاری رکھیں، 3 سے 4 ماہ مسلسل رکھیں اور پرہیز کے ساتھ رکھیں۔ آپ نے جو چیزیں اس سے پہلے آپ نے دبا کے کھائی ہیں، فاسٹ فوڈ، برگر، ادھر ادھر کی ساری چیزیں، باہر کی خوراک آپ نے بالکل بند کر دینی ہے۔ صبح ناشتے میں جو کا دلیا استعمال لازمی کرنا ہے، یعنی ناشتے میں آپ نے جو کے دلیے کی روٹین بنانی، کیونکہ جو کا دلیہ جو ہے وہ معدے کے اندر بلغم کی تہ کو دوبارہ سے درست کرتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو کا دلیہ صبح ناشتے میں آپ نے لازمی کھانا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو 2-3 نسخے بتاتا ہوں جو کہ آپ نے استعمال کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پیپٹک السر، IBS، معدے کے اور بھی جتنے مسائل ہیں ان سب سے ایک ساتھ نجات حاصل ہوگی۔ لیکن یہ جو نسخے میں بتا رہا ہوں یہ خاص پیپٹک السر کے لیے ہیں۔ نسخہ آپ نوٹ کر لیں: میٹھا سوڈا، زیرہ سفید، سونف، انار دانہ، دم الاخوین، سماک، گل ارمنی، عسل السوس، گل انار اور حب اللاس، رال اور گوند کیکر، یہ ساری چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے۔ میں یہاں ویڈیو میں لکھ کے بھی لگا دوں گا، آپ نے یہ ساری چیزیں ہم وزن لینی ہے اور انہیں پیس لینا ہے اور صبح شام آپ نے اسے ارک مکو سے استعمال کرنا ہے، یعنی آپ نے آدھا کپ ارک مکو لینا ہے اور آدھا کپ آپ نے پانی لینا ہے، دونوں کو آپ نے ملا لینا ہے اور صبح شام 1-1 گلاس پانی سے آپ نے لینا ہے۔ ارک مکو آپ نے پانی میں لازمی ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہلدی، ملٹھی، سونف، یہ تینوں چیزیں آپ نے پسوا لینی ہے اور دوپہر اور شام اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے ساتھ جب بھی آپ یہ دوائیں کھائیں، اگر آپ کو ارک مکو میسر نہیں ہے تو آپ شہد لے لیں، کسی اچھی کوالٹی بھروسے والی دکان سے شہد لے لینا ہے اور شہد 2-2 چمچ آپ نے پانی میں ملانا ہے۔ شہد کا استعمال پانی کے اندر زیادہ کریں کیونکہ شہد زخم کو بھرتا ہے، کسی قسم کا بھی زخم ہو اسے بھر دیتا ہے۔ پانی میں ملا کے شہد کا شربت بنا لینا ہے اور اس سے یہ دوائیاں کھا لینی ہیں آپ نے۔ اس کے علاوہ آپ اسپغول پانی میں بھگو کے رکھ لیں، 50-60 گرام اسپغول لے لیں اور کسی برتن میں ڈال کے پانی میں اس کا شیرہ سا بنا کے رکھ لیں اور اسے آپ نے 2-2 چمچ پانی میں ملانا ہے اور صبح نہار منہ بھی اسے پئیں اور رات کھانے کے بعد بھی اس کو پانی میں ملا کے شہد کے شربت کے اندر ملا کے اس کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ ارک گاؤزبان، ارک مکو اور ارک سونف یہ تینوں کو آدھا کپ ملا کر اسے تینوں ٹائم پیا کریں۔ اس سے آپ کی پیاس کی جو شدت ہے وہ کم ہونے لگے گی اور معدے میں جو جلن ہے اس میں کافی آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ پودینے کی 15 سے 20 پتیاں لے لیں اور اسے 1-1.5 کپ پانی میں ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو اس میں آپ نے کلونجی کا تیل 4 سے 5 قطرے ملا لینا ہے اور اسے پی لینا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اسے صبح نہار منہ پئیں۔ اب علاج معالجہ تو آپ کو چلتا رہے گا، لیکن آپ نے اگر پرہیز نہ کیا تو اس علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پرہیز آپ نے لازمی کرنا ہے، چکنائی والی چیزوں سے بچنا ہے، زیادہ گرم خوراک جیسے گوشت وغیرہ ہو گیا، مچھلی، بڑا گوشت، اس طرح کی چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ شوربے والی نرم خوراک کا استعمال آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کیجیے۔ فی امان اللہ۔